میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر سے خبریں تو آ رہی ہیں لیکن ذرا مختلف نوعیت کی۔ سڑکوں پر احتجاج، پروٹیسٹ بھی نہیں، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں۔ کیا کشمیر میں واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہم نے ایک نوجوان کشمیری خاتون سے بات کی جن کا کہنا کچھ اور تھا۔ ہم نے ان کی شناخت چھپانے کے لیے ان کی آواز بدل دی ہے۔ گھر پر بھی اگر ہم ڈنر کر رہے ہوں گے تو لوگ بولتے ہیں کہ بات مت کرو، فون ہو سکتا ہے ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ ایسا اتنا سائیکولوجیکلی ہو گیا ہے کہ اگر راستے میں بھی کوئی ہوگا تو لوگ دھیمی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہیں۔ اب بہت ڈفرینٹ طریقے سے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سپریس کر رہی ہے وائسز کو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پروٹیسٹ ہوں گے اور ہارڈ اپروچ تھا کہ گنز ہوں گی، پیلٹ گنز ہوں گی، وائلنس ہوگا، راستوں پر کلیشز ہوں گے، بٹ اب کافی کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کشمیر کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ کشمیر میں نہیں چلتی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں۔ میرے اکارڈنگ ایک سافٹ وائلنس کا طریقہ ہے جہاں پر ہم مار کسی کو نہیں رہے لیکن چھوٹے چھوٹے طریقوں سے لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ پبلش کریں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چارج کے انڈر اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر ان کی انویسٹیگیشن کریں گے، تو دھیرے دھیرے وہ ماحول بن رہا ہے جہاں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر اپنی زندگی بچانی ہے تو پھر بات کم کرنی ہے۔ یعنی خوف کے ماحول کا تاثر ملتا ہے۔ انفیکٹ ہم نے جب اس بارے میں عام کشمیریوں کی رائے جاننا چاہی تو لوگوں نے کیمرے پر آ کر بات کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے لکھ کر ہمیں اپنے تاثرات بھیجے۔ ایک نوجوان کشمیری خاتون نے لکھا کہ کشمیریوں کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ انہیں بات کرنے کی، خطے میں وائلیشنز کو ڈاکیومنٹ کرنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کچھ لوگوں کو مثال بنا کر سب کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ ایک اور نے بتایا کہ لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، کوئی لکھے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ صرف کشمیر کے باہر ہی نہیں، کشمیر کے اندر بھی کوئی خبر نہیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں اس تک میں خوف گھلا ہوا ہے۔ اور ایک نوجوان کشمیری مرد نے بتایا کہ صرف کشمیری ہی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بھی اس خاموشی سے کنفیوزڈ ہے۔ پتہ نہیں کشمیریوں کی خاموشی کے پیچھے مجموعی سمجھداری ہے یا پھر نا امیدی۔ اور اگر ہم سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ کے خلاف کارروائیوں اور ڈیٹینشنز کے نمبرز دیکھیں تو شاید اس خوف اور خاموشی کی وجوہات کچھ واضح ہو جائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فگرز کے مطابق 5 اگست 2019 سے انڈین حکام کی طرف سے کم از کم 27 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے۔ اسی عرصے میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے 60 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اگست 2022 تک ان 3 سالوں میں ڈیٹینڈ افراد کی غیر قانونی ڈیٹینشن کے خلاف پٹیشن میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اور ان کیسز میں UAPA اور PSA جیسے متنازع قوانین کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان نمبرز کے پیچھے لوگ ہیں، آصف سلطان اور فہد شاہ جیسے صحافی اور خرم پرویز جیسے سول رائٹس ایکٹیوسٹ جو لانگ ٹرم ڈیٹینشن میں ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی موومنٹ پر ان آفیشیل اور ان ڈکلیئرڈ پابندیوں کی خبریں بھی ہیں، جیسا کہ پولیٹزر پرائز جیتنے والی فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد مٹو، جنہیں ویلڈ ویزا اور ٹکٹ ہونے کے باوجود ملک سے باہر سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات نے ایک خوف کا ماحول کریٹ کر دیا ہے۔